السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، ہم نے مختصر انداز میں چیپٹر 1 میں پچھلی ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات مبارکہ کا ایک خوبصورت جائزہ لیا تھا۔ آج ہم اس سلسلے کو مزید تفصیل سے آگے بڑھا رہے ہیں اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ وہ وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے طاقتور نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے، مگر ابھی نور ایمان دل میں نہیں اترا تھا۔ تو چلو دوستو، آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تاریخ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں ہم دشمن سمجھتے ہیں وہی لوگ آگے چل کر ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی ہی شاندار ہستی کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے جانتے ہیں اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی وہ کہانی جو آج بھی ہمارے لیے سبق ہے، حیرت ہے اور محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکمل نام حضرت عمر بن خطاب بن نفیل تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں عمر رضی اللہ عنہ کا نام بلند تھا۔ آپ بہادری، دلیری اور سخت مزاجی میں مشہور تھے۔ آپ کے جسمانی حد و حال ایسے تھے کہ جو بھی دیکھتا رعب میں آ جاتا۔ قد لمبا، جسم مضبوط، آواز گرجدار اور چہرہ پروکار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے گھڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی اور فن خطابت میں مہارت حاصل کی تھی۔ مکہ کے قریشی سردار اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اہم مشوروں کے لیے بلاتے تھے۔ قبیلے کے معاملات میں ان کا فیصلہ حتمی مانا جاتا تھا۔ ان دنوں عرب میں طاقتور ہونا، انصاف کرنا اور زبان کا دہنی ہونا سب سے بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تینوں خصوصیات اپنے اندر رکھتے تھے۔ لیکن یہ بہادری اور سختی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ آپ اسلام کو مکہ کی روایات، قبیلے کی طاقت اور اپنے بزرگوں کی توہین سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نہ صرف مسلمانوں کو ستاتے تھے بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی پیش تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کئی بار یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے اس نئے دین کا خاتمہ کر دے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر مکہ کی گلیوں میں نکلے۔ ارادہ تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اور مکہ پھر سے اپنے پرانے دین پر لوٹ آئے گا۔ لیکن راستے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے غرور سے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سنا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حباب رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں مارا پیٹا، مگر جب انہوں نے بہن کے خون کو بہتے دیکھا تو دل میں ہلکی سی نرمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی وہ کلمات سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر ہاتھوں میں قرآن کا ورق پکڑا اور پہلی بار سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی۔ الفاظ ایسے تھے جیسے سیدھے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی یہ آیات جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ گیا، غرور جھک گیا اور وہ بول اٹھے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ہی دن
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ تلوار اب بھی کمر پر تھی مگر نیت بدل چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، عمر کس لیے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لینے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں ایک رات میں دشمن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بہادری اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اصل عظمت حق کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ جو کل دشمن تھے وہ آج امت کے سب سے بڑے رہنما بن گئے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔